نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ماہ مقدس، ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے. جتنا گزر گیا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو منظور و مقبول فرمائے. جتنا باقی ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہمارے وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس کی رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے. اس ماہ مقدس کی، ماہ مبارک کی جتنی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان اگر بن گیا تو پوری زندگی بن جاتی ہے. رمضان نہ بنا تو زندگی نہیں بنتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پورے سال کا قلب ہے، یہ دل ہے رمضان. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے قرآن پڑھنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کی عادت بنا لے. جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ پورا سال اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کو چاہیے کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے. جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ پورا سال استغفار کی کثرت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے. اس کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کی توفیق دیں گے. جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ تہجد پڑھنے والا بن جائے، اگر وہ اس ماہ مبارک میں، ماہ مقدس میں کوشش کرتا ہے، سحری میں تو اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اگر اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر وہ تہجد کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال تہجد کی توفیق دیتے ہیں. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت اتنی کثرت سے آتی ہے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی. اور اس کی مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح ایک قطرہ اور رمضان کا مہینہ رحمت کا پورا سمندر اللہ کا جوش میں آتا ہے، باقی مہینوں میں اللہ کی رحمت قطرہ قطرہ اترتی ہے، رمضان کے مہینے میں گویا اس طرح ہے جس طرح اللہ کی رحمت کا سمندر انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. رمضان المبارک اس کا جو معنی ہے رمز، اس کا معنی جو اس کا لفظ ہے رمز جو نکلا ہے شدت، تیزی، جلانا،
گویا کہ یہ انسان کے گناہوں کو شدت سے جلا دیتا ہے، یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ جو ہم نے پورا سال شدت سے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ مہینہ ان گناہوں کو جلا دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات انسان خود ہی شیطان بن جاتا ہے۔ نفس تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود ایسی صفت اپنا لیتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے جو شیطان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جس نے پا لیا اس کی پوری زندگی بن گئی، اس کا پورا سال بن گیا۔ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو نہ بنا سکا، محروم رہ گیا، وہ پوری زندگی محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو انسان کے اوپر، کہ آسمان سے آواز دی جاتی ہے کہ اے خیر کرنے والے خیر کی طرف قدم بڑھا، اور برائی کرنے والے اب سنبھل جا، اپنے پاؤں کو روک لے۔ لیکن انسان اگر تب بھی اس ماہ مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور آپ خواب غفلت میں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جب موسم آتے ہیں نا، بہار کا موسم مثال کے طور پہ جب آتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوشبو ایک پھیل جاتی ہے، خوشبو سے، پھولوں کی خوشبو سے فضا جو ہے وہ معطر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے سبزہ ہر جگہ نظر آتا ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یا بارش کے موسم کو جب انسان دیکھتا ہے تو یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا موسم ہے، اللہ کی مغفرت کا سیزن ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ آئے اور مجھ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بن جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ یہ بے مثال اور عجیب عبادت ہے اللہ کی۔ نماز تو شاید آپ کہو گے میرے ساتھ والا بندہ مجھے دیکھے کہ میں کتنا نمازی اور پرہیزی ہوں، میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، شاید اکیلے میں ایسے نماز نہ پڑھوں، لیکن اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے میں لمبی نیتیں باندھ لوں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ اب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں کلی کرنے بیٹھا ہوں، اگر میں چاہوں تو 2 گھونٹ اپنے گلے کے اندر اتار دوں، کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ میں نہانے کے لیے گیا ہوں غسل خانے میں چاہوں تو ٹھنڈے پانی کا قطرہ جو ہے وہ گلے سے اتار لوں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر میرے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، فریج میں سب کچھ پڑا ہے، میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، لیکن ایک ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے، جس کو بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک راز ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اگر آپ کے پاس آؤں
اور آپ سے مانگوں، آپ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، 50 دیں گے، 100 دیں گے، 1000 دے دیں گے۔ اگر میں مالدار آدمی سے مانگوں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے دے گا، پھر شاید بات 500 1000 میں نہیں، پھر 10,000 20,000 پہ جائے گی۔ اور اگر میں وقت کے بادشاہ سے مانگوں تو بات پھر 5,000 10,000 کی نہیں، پھر لاکھوں اور کروڑوں کی ہوگی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یہاں بات آتی ہے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی، کہ باقی سارے اعمال فرشتوں کے ذمہ لگا دیے گئے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب تم نہیں، اب نامہ اعمال میرے حوالے کرو، میں اس کو روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو روزے کا بدلہ دیں گے۔ اور پھر بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی نہیں، اس کے اعراب میں فرق کر دیا، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار آپ کو عطا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک خوشی اس کو دنیا میں ملتی ہے، وہ کون سی؟ جب وہ افطاری کرتا ہے، افطاری کرنے کے بعد جب اس کو ایک راحت ملتی ہے، اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جائے گا، جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، روزے داروں کو کہا جائے گا روزے دار کدھر ہیں؟ باب الریان، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان جو صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، کدھر ہیں روزے دار؟ وہ روزے دار آئیں گے اور جنت کے اس باب الریان سے داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے، اور پھر آتا ہے کہ فرشتے پھر ان کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب تم کھاؤ اور پیو، یہ تمہارا بدلہ ہے جو اللہ کی خاطر تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ آج اللہ کی نعمتیں، ان کو کھاؤ اور پیو، اور پھر اس کے بعد اللہ کا دیدار ان کو عطا ہوگا، جو سب سے بڑی خوشی ان کے لیے ہوگی۔ لیکن میرا روزہ روزہ ہو۔ دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وقت کسی بڑے سے بات کرنے کا ہے اور یہ وقت اس کے دینے کا ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فون پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے فون کرنے کا، تو لوگ آج کل ان کو فون کرتے ہیں، ہے نا، اس طرح ڈائریکٹ خود فون سنتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بڑا آدمی ہے، اس سے ملنے کا وقت یہ ہے اور اس سے بات کرنے کا وقت یہ ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پیر فقیر، کوئی استاد، کو ولی بتائے کہ یہ وقت دعا کا ہے، اس وقت اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، تو آپ کتنی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے۔ اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی افطار کے وقت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سوچیں، میرے اور آپ کے افطار کے وقت کا کیا ماجرا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں. ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک دعا اپنے بندے کی ضرور قبول کرتے ہیں. اب افطاری کے وقت کہا جاتا ہے حدیث پاک میں کہ کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. قربان جائیں بزرگان دین پہ. حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بزرگ تھے جو فوت ہو گئے. یہاں جو پچھلے 2018 میں جو مولانا فضل رحیم صاحب آئے تھے، ان کے بڑے بھائی. کتنی خوبصورت بات. ہم تو بزرگوں کو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو لے کر میں یہی کہوں گا بھائیوں سے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہوں، تو کیوں نہ یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ میری سمجھ آئیے کیونکہ نہیں. ایک دعا قبول ہوتی ہے. اب میں اس میں جتنی دعائیں مانگتا ہوں اللہ رب العزت سے مانگنی بھی چاہیے، لیکن ہر 4-5 دعاؤں کے بعد اگر میں عادت بنا لوں یا اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی دعا جو ہے میرے لیے میرا بیڑا پار ہو جائے. تو بزرگان دین موتی چن چن کے لوگوں کے لیے نکالتے ہیں آسانی کے لیے کہ اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ سے جنت مانگنے کا مہینہ ہے، اور عام جنت بھی نہیں. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ. اگر اللہ سے مانگنا بھی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو جو اعلیٰ جنت ہے. تو گویا کہ یہ مہینہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ہمارے دروازے پر آ کر منی میکنگ نوٹ بنانے والی مشین رکھ دی ہے، یا کسی نے ہمارے ہاتھ میں بلینک چیک دے دیا ہے کہ یہ چیک آپ کے حوالے ہے، جتنا مرضی آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہو، جتنی رقم لکھ سکتے ہو لکھ لو. اس سے بڑا بیوقوف شخص کون ہوگا جو اس کو خالی دے دے. آپ کے پاس اگر پیسے بنانے والی مشین آ جائے جس سے نوٹ تیار ہوتے ہیں، کیا خیال ہے اگر آپ کو نیند خود بھی آ جائے، آپ اپنی بیوی کو جگائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو چلاتے رہنا ہے. آپ کی بیوی کو اگر نیند آ جائے، آپ نے اپنے بچوں سے کہنا ہے، اور وہ آئے بے صرف 30 دن کے لیے اگر آپ کے پاس، یا 10 دن کے لیے آئے یا 20 دن کے لیے آئے، آپ سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں ہوگا اگر آپ اس کی قدردانی نہیں کریں گے. یا کسی نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہو کہ اس میں جتنی مرضی رقم لکھ لو، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو خالی لوٹا دو. تو کتنے ایسے ہوں گے اللہ نے ہمیں بلینک چیک دے دیا ہے اور اللہ کے ہاں ہمارا چیک جو ہے خالی چلا جائے. اور کتنے ایسے ہوں گے جو نوافل پڑھیں گے، اللہ سے مانگنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. میں نے جیسے کہا نا کہ یہ مہینہ پورے سال کا دل ہے، قلب ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قلب ہے پورے سال کا. جس بندے کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی عادت بنائے قرآن پڑھنے کی، وہ اس مہینے میں اگر اس نے عادت بنا لی، اس کی پوری زندگی کی عادت بن جائے گی. اور اس کی تو نسبت ہی قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں ملا ہی اسی مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو اس مہینے کے اندر. آپ نے اس مہینے میں کثرت سے ذکر کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ پوری زندگی ذکر کرنے والے بن جائیں گے. یہ آپ کے پوری زندگی کا نظام الاوقات ہے، یہ شیڈول ہے آپ کا. اگر آپ کا یہ مہینہ بن گیا تو آپ کی پوری زندگی بن سکتی ہے. جس طرح بزرگان دین مثال دے کے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ 11 بھائیوں
کی مغفرت اللہ نے ایک بھائی کی وجہ سے کر دی. اگر آپ نے اس ایک مہینے کو بنا لیا تو پورے 11 مہینوں کے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. لیکن جس کا یہ ایک مہینہ نہ بنا اس کی پھر پوری زندگی نہیں بن سکتی. میں پورا سال اگر تہجد نہیں پڑھتا، اب میں سحری میں اٹھ رہا ہوں، میں تہجد کی عادت بناؤں. یہ وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنے قرب کو بنانے کا، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا. میں کچھ دیر سحری سے پہلے اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرنے والا بن گیا اگر اس مہینے کے اندر روزانہ، تو پورا سال مجھے تہجد نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ میں جیسے کئی جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے رزق کی بات کر رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. کہ رزق کی تگ و دو کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں نا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنی نعمتیں آپ کو اس مہینے میں میسر ہوتی ہیں جو شاید پورے سال میں ہوتی ہیں. یہ آپ کے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں بن گئے تو پوری زندگی بن سکتی ہے. اللہ کی رحمت آپ کے اوپر متوجہ ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے، لیکن انسان اگر محروم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو محروم رہ گیا گویا اس سے بڑا پھر محروم کوئی نہیں ہے، وہ حقیقی معنوں میں پھر محروم ہو گیا. اس مہینے کی قدر کو سمجھیے، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیے، اس مہینے کی برکتوں کو سمجھیے کہ یہ مہینہ اپنے ساتھ کتنی برکتیں لے کے آتا ہے، کتنی عظمتیں لے کے آتا ہے. ہم اگر افطاری کے بعد یا رمضان کے بعد دوبارہ ہی اپنی اس زندگی پہ چلے جائیں جیسے ہم گزارتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے کہ جو اس مہینے کو پائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا سکے، میری اور فرشتوں کی اور اللہ کی اور تمام مخلوق کی اس پر لعنت ہو. رحمت والے نبی، وہ بھی اس شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو اس مہینے کو پائے مگر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا سکے، اپنے اللہ کو منا نہ سکے. اور اس مہینے کی تو ہر دن اور ہر رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، جنت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے ہیں. اللہ کی رحمت، بے شک پورا مہینہ رحمت کا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ 10 دن رحمت کے ہیں، پورا مہینہ رحمت کا ہے، لیکن تقسیم کر کے آپ کو بتایا ہے. پھر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، پھر اس کے درمیانے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پہلے 10 دن یا آخری 10 دن مغفرت کے نہیں ہیں. آپ کا ایک ذہن بن جائے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن جہنم کی آزادی کے ہیں. جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے 20 دن میں جو ہے وہ جہنم سے پناہ نہ مانگی جائے، بے شک مانگی جائے، لیکن تقسیم کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو سمجھ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن میں کیا مانگا کرتے تھے، درمیانے 10 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے، اور آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہوا کرتے تھے. یہ سمجھنے کے ہیں. تو گویا یہ مہینہ جو ہے
یہ آپ کا پورا سال اس سے بنتا ہے۔ کہ میں آیا اس مہینے میں اللہ کو راضی کرتا ہوں یا اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ اور پھر تراویح کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جو بات کر رہا تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جگہ جگہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ اور تیسرے سپارہ اس دن جو ہم نے تراویح میں پڑھا، میں نے اس کی مثال قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے جس کو بویا جاتا ہے، اور اس ایک کے بدلے پھر اس کی 7 شاخیں اور خوشے بنتے ہیں، اور پھر ان 7 خوشوں میں سے ایک ایک شاخ سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ اگر زرخیز زمین ہو اور اس کے اندر ایک دانہ بویا جائے، اچھے طریقے کے ساتھ کھیتی باڑی کی جائے، تو وہ ایک دانہ پھر آپ کو 7 دانے کے بعد 700 دانے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے پھر اس کو 700 کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبی چوڑی حدیث رمضان کے حوالے سے فرمائی کہ ایک نفل جو ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض جو ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف میرے اور آپ کے لیے ایک نمبر بتا دیا 770، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ جتنا چاہے آپ کو دے دے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اس مہینے میں خرچ کرنے والے بھی بنے۔ اور پھر فرمایا کہ عام دنوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو 1 حرف کے برابر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھا عام دنوں میں اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، اور جو اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس ایک کے بدلے اس کو 70 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر میں پورا قرآن ختم کر لوں اس مہینے کے اندر، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 50 قرآن ختم کیے ہوتے ہیں، 100 قرآن ختم کیے ہوتے ہیں، میرے خیال میں دنیا کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کا ثواب لکھا جائے گا، جس کی ضرورت آپ کو ہے، اور تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ بے شک میں نے جیسے کہا ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں جو اللہ کے نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو تابعین یا تبع تابعین یا اولیاء اللہ، مشائخ، محدثین، مفسرین کا تھا۔ ہمارا جیسا بھی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرما لے۔ روزے کی حالت میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ اور ہمارے کئی بہن بھائی جو ابھی تک محروم ہیں اس سے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں زندگی میں رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ کئی ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے جو اس سال نہیں ہیں، آئندہ پتہ نہیں یہ بھی پورا کسی کو نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو گویا اس کی مثال میں نے جیسے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ چیک بک مل گئی، آپ کو ایک مشین مل گئی ہے پیسے بنانے والی، اللہ نے آپ کو کم مدت دی ہے اور ثواب ڈھیروں دیے ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر جتنا چاہیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر لیں۔ یہ رحمت کا سیزن ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا سیزن ہے،
ہر طرف اللہ کی رحمت کی خوشبو جو ہے وہ معطر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور میں اگر خواب غفلت میں پڑا رہوں تو میرے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں، ماہ مبارک میں اپنے مدرسوں کو بھی یاد رکھیں، ہمارے اس مدرسے کو بھی خاص کر کے یاد رکھیں۔ اپنے رزق حلال سے آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ایک امید ہوتی ہے اور ایک آپ بھائیوں سے امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آپ ایک خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بدلے کتنا دیں گے۔ اور اس مہینے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو دینے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے حوالے سے کیا کہا، میں اس طرف بھی آتا ہوں چونکہ حضرت والد صاحب آپ کے علم میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور خود اس دفعہ مستحقین جو ہیں، جو مستحق ہیں ہمارے علاقوں میں، حضرت والد صاحب پچھلے سال کی طرح خود جا کر ان کے گھروں میں راشن کا اہتمام انہوں نے کیا ہے کہ راشن ان کو تقسیم کیا جائے، اور اسی طریقے سے نقد کیش بھی ان کو جو ہے تقسیم کیا جائے۔ آپ حضرات کی میں اس پر توجہ چاہوں گا، انہوں نے مجھے خود یہ کہا تھا کہ جمعے میں بھی اعلان کر دیے جائیں، اور تراویح میں بھی جو ہے ہم یہ اس کے اعلان ہم نے کیے تھے کہ 2000 روپے فی گھر، وہ کتنا ہے $100، جو مستحق ساتھی ہیں وہاں کے، جو مستحق خاندان ہیں، حضرت والد صاحب خود جا کر ان کے گھر میں راشن دے کے آئیں گے۔ تو اس پر ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے لیلۃ القدر ایک رات ہے اور اللہ کہتے ہیں 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینے کی، گویا کہ 83 سال کی عبادت بنتی ہے ایک رات جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ دے دیا، خاص کر کے لیلۃ القدر کے دن، تو گویا اس طرح ہے کہ اس نے 80 سال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت جو ہم نے کل 5واں سپارہ پڑھا تھا، میں اس میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو دن اور رات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خاموشی سے، اعلان کر کے بھی، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور قیامت والے دن پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کے بارے میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اسی آیت کی وجہ سے صبح بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور رات کو بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے، کہ اللہ خود جب کہہ رہے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو رات کو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دن کو بھی، تو میں قرآن کی اس آیت کے مطابق دینے والا بن جاؤں کہ میں دن کو بھی دوں اور رات کو بھی دوں۔ سوچ اپنی اپنی ایک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم اس مہینے میں دل کھول کے اپنے ان مدرسوں کے لیے ہم خرچہ کر سکتے ہیں، ہمارے ملکوں میں مستحق جو ہیں ان کے لیے ہم خرچہ کر سکتے ہیں، جتنا ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے رمضان کے اندر بہتری لائے۔